نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے ہم پڑھ چکے فعل ماضی مجہول کو، اور ابھی باری ہے فعل مضارع مجہول کی۔ فعل مضارع مجہول کو بنانے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ علامت مضارع اس میں پیش کے ساتھ آتی ہے۔ یہ لفظ تھا فاتح یفتح، جب معروف تھا تو یفتح میں یا کے اوپر پیش لائے یفتح، تو اس میں چونکہ فاتح یفتح میں تا کے اوپر آلریڈی زبر ہے تو وہ قائم رہے گی، لیکن ایک بات بتانا ضروری ہے کہ اگر یہ ضرب یضرب ہوتا تو اس لفظ میں یہ جب مجہول بنے گا تو یہ لفظ بنے گا یضرب، یعنی عین کلمہ ہمیشہ مفتوح ہوگا۔ مینشن کر خصوصیت کے ساتھ بات یاد رکھنے والی یہ ہے کہ فعل مضارع میں عین کلمہ ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے۔ یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ عین کلمہ کے اوپر پیش آ جائے یا زیر آ جائے۔ اگر عین کلمہ کے اوپر زیر ہے، نیچے زیر ہے، تو آپ اس کو فعل مضارع مجہول نہیں کہہ سکتے، وہ کوئی اور ہوگا۔ یفتح، یفتحانی، یفتحون، تو چونکہ یہ فعل مضارع مجہول ہے تو اس میں علامت ضمیر، جو ضمیر ہے اس کے اندر، وہ کیا ڈکلیئرڈ ہوگی؟ نائب فاعل، فاعل نہیں رہے گی وہ، اور اعراب اس کا ایسے ہی قائم رہے گا۔ جب بھی فعل مضارع مجہول کے اوپر کوئی آئے گا عامل تو یہ اعراب کے اوپر عمل کرے گا۔ یہ باتیں پہلے ہم کر چکے۔ اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ کھلتا ہے، وہ ایک مذکر کھولا جاتا ہے یا کھولا جائے گا، ٹھیک ہے۔ ینصرو وہم لا ینصرون، وہ مدد نہیں کیے جائیں گے، مطلب ان کے بارے میں ان کی پوزیشن کو دیکھو، ان کی کیا غلطی ہے۔ غور و فکر کرنے والی بات یہ ہے، ان کے اوپر غور کرو۔ کوئی مدد نہیں کرے گا اس کو چھوڑو، لیکن وہ مدد نہیں کیے جائیں گے۔ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ، تو وہاں پہ وہ جو مدد نہیں کیے جائیں گے ان کا کیا ذنب ہوگا، کیا ان کا گناہ ہوگا، اس گناہ سے آج بچنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ ہے يُنصَرُ، يُنصَرَانِ، يُنصَرُونَ۔ نارملی کیا ہے؟ ناصرہ ینصرو، ینصرو صاد جو ہے وہ پیش کے ساتھ ہے، لیکن جب مجہول بنے گا تو ینصرو صاد کے اوپر زبر آ گئی۔ ینصرو، ینصران، ینصرون، تنصرو، تنصران، ینصرن، تنصرو، تنصران، تنصرین، تنصرون، تنصرین، تنصران، تنصرن، انصرو، ننصرو، تو یہ ننصرو لفظ آئے گا۔ تو یہ ہیں باتیں ہماری کسی فعل مضارع مجہول کے اندر معروف کے مقابلے میں کیا کیا تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، وہ ہم نے نوٹ کر لیا۔ تو یہ ہر صیغے کو ہم پہلے ہی ڈسکس کر چکے ہیں کہ اگر ہم کہیں گے ینصرون تو یہ لفظ وہ سب مدد نہیں کیے جائیں گے، یہ ہے ینصر، واو کا معنی ہوگا وہ سب مدد نہیں کیے جائیں گے، ٹھیک ہے جی؟ کیے جائیں گے، جی مضارع، وہ مدد کیے جائیں گے۔ چلو وہ ہم لا ینصرون میرے دماغ میں ہے نا، تو وہ میں اس حوالے سے کر رہا ہوں، ادروائز یہی ہوگا۔ صحیح بات۔ اچھا جی، اسی حوالے سے تھوڑا سا اس کو میں نے فعل مضارع معروف اور مجہول، لازم اور متعدی کے اعتبار سے تھوڑا سا یعنی جو بریف انٹروڈکشن ہے وہ دینا ہے، وہ میں ابھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اچھا جی، اختصار کے ساتھ سیمرائز کرتے ہیں اس کو کہ فعل جب معروف ہو تو اس کو کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے، کس کی نہیں ہوتی۔ معروف فعل میں فعل کے ساتھ فاعل اور مفعول دونوں لازم ہوتے ہیں، جبکہ نائب فاعل اس میں نہیں آتا۔ جب فعل مجہول ہو تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ خولی کا اس کو فاعل نہیں چاہیے ہوتا ہے، بلکہ مفعول کو رفع دے کر نائب فاعل کی لوکیشن پہ لے آیا جاتا ہے۔
تو یہ بن جاتا ہے خلق الانسان، تو اس میں فاعل موجود نہیں ہے۔ جب لازم آتا ہے، کوئی فعل لازم ہو تو وہ حبطت اعمالہم، فعل لازم میں مفعول لازم نہیں ہوتا، نائب فاعل کی تو گنجائش ہی نہیں ہے۔ نائب فاعل کا ذکر صرف اور صرف فعل مجہول میں ہے، چاہے وہ ماضی ہو چاہے وہ معروف ہو، ماضی ہو چاہے مضارع ہو۔ تو لازم میں فعل کے ساتھ فاعل لازم ہوتا ہے اور مفعول لازم نہیں ہوتا۔ فاعل اس کا چاہے ہڈن ہو، اس کے اندر ہو، مستتر ہو یا بارز ہو، وہ علیحدہ بات ہے۔ اسی طرح فعل متعدی میں کیا ہے جی؟ فعل متعدی میں بھی معروف کی طرح فعل کے ساتھ فاعل اور مفعول لازم آتے ہیں، اور جبکہ نائب فاعل کا اس میں ذکر نہیں ہوتا، نائب فاعل صرف اور صرف انسان میں آتا ہے۔ تو یہ ہوئی ہمارے آج کے ٹاپک میں جو ہم نے زمانے کے اعتبار سے پہلے افعال پڑھے تھے، آج ہم نے فاعل کے ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے معروف اور مجہول، فاعل اس فقرے میں ہے، فاعل اس کی فقرے میں نہیں ہے تو وہ مجہول ہوگا۔ اور اسی طرح لازم کے اعتبار سے ہم نے فعل لازم میں کیا ہے؟ لازم میں مفعول لازم نہیں ہوتا اور متعدی میں مفعول لازم ہوتا ہے۔ یہ ایک جملہ کثرت سے یاد کیا جاتا ہے، صرف یاد رکھنے کی خاطر، باقی آپ طریقہ کار میں پہلے ایکسپلین کر چکا تفصیل کے ساتھ کہ فعل لازم کو کس طرح پہچانا جاتا ہے کہ وہ فعل لازم ہے یا متعدی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔